الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے بنایا ہے. آج جہاں ہزاروں برائیاں عام ہو چکی ہیں، ان میں ایک اہم ترین برائی سخت گنہگاری، سخت ترین گناہ، امت کو تنزلی کی طرف دھکیلنے والا گناہ، وہ اپنی ماں و بہنوں پر گندی نظریں ڈالنا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں معاشرہ اس طور پر خراب ہو چکا ہے کہ جس خاتون پر باپ نظر گندی رکھ رہا ہے، اسی پر بیٹا گندی نظر رکھ رہا ہے. جب ہم مارکیٹ سے قوم گزر رہی ہے تو ہماری خواتین پر تو کیا بات کریں، وہ الگ عنوان ہے، اس پر الگ گفتگو ہوگی. ہمارے خواتین بے پردہ بے مہار مارکیٹ میں گھومتی نظر آتی ہیں، اور ہمارے مرد بھائی اپنی نظریں، گندی نگاہیں ان ہماری ماں و بہنوں پر، خواتین پر نظریں ڈالتے نظر آتے ہیں. آج اگر ہم اندازہ لگائیں کہ ہم سب ماں والے ہیں، ہم سب بیٹیوں والے ہیں، ہم سب بہنوں والے ہیں، کیا ہم اپنی ماں کے لیے، کیا ہم اپنی بہن کے لیے، کیا ہم اپنی بیٹی کے لیے یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ایک غیر مرد اسے گندی نگاہ سے دیکھیں؟ ایک غیر مرد اسے بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں اس کے پورے جسم کو، اس کا دل اس کے پورے جسم کو، اس کا ذہن و دماغ اس کے پورے جسم کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو. بالکل قطعی طور پر یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے ہیں. تو ملت اسلامیہ کے لوگوں، جس چیز کو ہم اپنے لیے گوارا نہیں کر سکتے ہیں، کیا ہم دوسروں کے لیے اسے گوارا کریں؟ کیوں ہم اپنے پاس سے گزرنے والی خاتون کے اوپر اپنی گندی نظر ڈال رہے ہیں؟ ہماری خواتین کو تو چاہیے ہی چاہیے کہ وہ با پردہ ضروری کام سے مارکیٹ آیا کریں، لیکن ہمیں بھی چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ وہ جب مارکیٹ سے گزرا کریں تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں. جب وہ راستوں سے گزرا کریں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں. جب وہ اپنی گلیوں سے گزرا کریں تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر رکھا کریں. خدا کی قسم کل اللہ تبارک و تعالی سوال کر لیں گے تو کل اللہ تبارک و تعالی ہمارا گریبان پکڑ لیں گے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر 2000 مرتبہ ان خواتین پر نگاہ ڈالی تھی جن خواتین کو دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی تھی. آپ نے 1500 مرتبہ ان خواتین کے بارے میں اپنے دل کے اندر برا خیال پیدا کیا تھا جن خواتین کے بارے میں آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. اس دن ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اور یہ تمام چیزیں مل کر ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کے اسباب بنیں گے. اور وہ جہنم کی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جو ہماری تنزلی ہے، دنیا کے اندر جو ہم ظلم و استبداد کا شکار ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر جو ہمارے ساتھ بے برکتی ہے، دنیا کے اندر جو ہم پریشان نظر آتے ہیں، دنیا کے اندر جو ہم اپنی اولادوں کی طرف سے پریشان ہیں، دنیا کے اندر جو ہم قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، دنیا کے اندر جو ہم بہت سارے مقدمات کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے جہاں بہت سارے ریزنز ہیں، جہاں ان کی بہت ساری وجوہات ہیں، جہاں ان کی بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب کے اندر، ان ریزنز کے اندر اہم ترین وجہ یہ ہماری بدنگاہی ہے، اہم ترین وجہ ہماری بدنظری ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ارے غور تو کرو دعائیں کرنے والوں، تم جب صبح کو اپنی دکان پر جاتے ہو تو صبح کتنی خواتین کی طرف تمہاری نظریں اٹھ جاتی ہیں، شام تک کتنی خواتین کی طرف تم دیکھ چکے ہوتے ہو، تو پھر تمہارے ساتھ اچھائیوں کے معاملے کیسے ہوں گے؟
حضرات صحابہ کرام کی کامیابی و کامرانی ہمارے سامنے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں ابابیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے آئی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں سینکڑوں نے ہزاروں کا منہ پھیر دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں ہزاروں نے لاکھوں کو شکست دے دی تھی. کیا وجہ تھی؟ کیا اسباب تھے؟ یہی اسباب تھے کہ وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے. یہی اسباب تھے کہ وہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے تھے. یہی اسباب تھے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے. یہی اسباب تھے کہ ان کی نگاہیں گندی نہیں تھی. یہی اسباب تھے کہ ان کے ذہن و دماغ میں ماں و بہنوں کے لیے پراگندہ اور گندے خیالات نہیں تھے. یہی اسباب تھے کہ ان کے دل کے اندر ماں و بہنوں کے لیے عزت و آبرو تھی. ان کے دل کے اندر ماں و بہنوں کے لیے حقیقی محبت اور پیار تھا. ان کے دلوں کے اندر ماں و بہنوں کو ماں اور بہن سمجھا جا رہا تھا. آج ہم نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دی ہیں تو حالات ہمارے اوپر ناگن کی طرح ڈسنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی بارش نہیں ہو رہی ہے، چلو بارش کے لیے دعا کرنے نکلتے ہیں. آج کے دور میں بھی بارش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں کہ بارش ہو جائے، لیکن اپنے گناہوں پر غور نہیں کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جم غفیر چل نکلا کہ بھئی اللہ سے دعا کریں گے میدان میں جا کر سب لوگ کہ اللہ بارش برسا دے. چلے جا رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو روک کر ایک سوال کیا کہ جو لوگ گنہگار ہیں، جنہوں نے زندگی کے اندر گناہ کیے ہیں، وہ واپس چلے آئیں، اور جسے یقین ہے کہ وہ گنہگار نہیں ہے وہ میرے ساتھ آ جائے. تو حضرات سامعین کرام تمام لوگ واپس چلے گئے. صرف ایک آدمی باقی رہا. صرف ایک آدمی باقی رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا بھئی آپ کیوں باقی رہ گئے؟ کہا حضور میں گناہ نہیں کرتا، مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا. ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے برابر سے ایک خاتون گزری، تو میری اس آنکھ نے اس خاتون کو کنکیوں سے ہلکا سا دیکھ لیا، تو میں نے اسی وقت یہ دل کے اندر خیال کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو، خواتین کے اوپر بری نگاہ نہ ڈالو، خواتین کے ساتھ بے پردگی کا معاملہ نہ کرو. میرے دل کے اندر یہ خیال آیا اور میں نے یہ آنکھ نکال کر اس عورت کے پیچھے پھینک دی. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ آپ دعا کرو میں آمین کہوں گا. وقت کا نبی صرف بد نگاہی پر اپنے آپ کو لعنت ملامت کرنے والے شخص سے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ دعا کرو میں آمین کہوں گا. اس شخص نے دعا کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آمین کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت عطا فرما دی. جن لوگوں تک میری یہ بات پہنچے وہ تہیہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے امید ہے کامل یہ بہت مشکل کام نہیں ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر کوئی کسی شخص کی نگاہ کسی خاتون کی طرف اٹھ گئی اور اس نے فوراً دل کے اندر یہ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ نے منع کیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ دل کے اندر خیال آ گیا اور فوراً نظر ہٹا لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بڑا اجر مرتب فرماتے ہیں. تو آپ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے عزم مصمم کر لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے میں رزلٹ آئے گا کہ آپ کے دل کے اندر سے خیال نکل جائے گا کہ مجھے ان خواتین کی طرف دیکھنا چاہیے. بس ایک ہفتہ آپ جب بھی کسی کی طرف نگاہ پڑے فوراً نیچی کر لیں اور دل میں یہ خیال لائے کہ نہیں غلط ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی آنکھوں کو با پردہ آنکھ بنا لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.